السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کامنٹ کر دیں، شیئر کر دیں۔ آئیے چلیے شروع کرتے ہیں بخت کی ایپیسوڈ نمبر 3۔ تھوڑی دیر بعد حالیہ جب نیچے آئی تو دادا جان کی خوشی سے چور آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے سفیر سے کچھ کہہ رہے تھے۔ حالے کو دیکھ کے آنکھیں مزید چمک اٹھی تھی۔ حالے نے آتے ہی ان کے گال چومے تھے، پھر دادا جان کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھے حسن کے بال بگاڑتے ہوئے اس کے کان کے پاس چھپ کے بولی تھی، چھیلے ہوئے آلو کس کو پرے، ورنہ اماں کو اس رات والی کبوتری کا نمبر دے دوں گی۔ حسن نے بے بسی سے اس کو دیکھا تھا اور پیر پٹکتا اٹھ کے سفیر کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ اب حالے اطمینان سے دادا جان کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھ گئی تھی۔ اب حالات کچھ یوں تھے کہ دادا جان بیچ میں بیٹھے تھے اور اپنے ساتھ والی دونوں کرسیوں پہ ایک جانب سفیر اور دوسری جانب حالے کو بٹھا رکھا تھا۔ ان کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا، جبکہ سامنے بیٹھے ہارون کا اب ضبط کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ ہارون ایم فل کر رہا تھا، حالے اور اس کی یونی ایک ہی تھی، اس لیے وہ صبح حالے کو پک کرتا اور شام میں گھر بھی چھوڑتا تھا۔ بیٹا ہارون، اب سفیر آ گیا ہے تو حالے کو وہ پک اینڈ ڈراپ دے دیا کرے گا، تم اب زحمت نہ کرنا۔ اچانک ہی دادا کا حکم آیا تھا۔ فروا بیگم تو جل بھن گئی تھی لیکن کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی، سو چپ رہیں۔ لیکن انکل میں کمفرٹیبل ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور حالے بھی میرے ساتھ اپنی مرضی سے جاتی ہے۔ کیوں حالے؟ اس نے حالے کو بیچ میں گھسیٹ لیا تھا۔ جیسے دادا جان کی مرضی، میں کیا کہوں؟ اگر سفیر کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، حالے نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں، سفیر خوش دلی سے بولا تھا۔ اور کرو میرے ساتھ فراڈ، وہ دل ہی دل میں بولی تھی، جبکہ ہارون تو اس کی اداکاری پہ جل کے رہ گیا تھا۔ مہرماں سکون سے ناشتہ کر رہی تھی جب سفیر نے اس کو پکارا تھا۔ مہر، جوس دینا پلیز۔ مہر نے خاموشی سے گلاس بھر کے اس کو تھما دیا تھا، وہ اپسٹ لگ رہی تھی۔ فروا چچی نے نوٹ کیا تھا لیکن فی الحال خاموش تھی۔ چلے میں نکلتی ہوں اب، سفیر چلے؟ حالیہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، ساتھ سفیر کو مخاطب کیا تھا۔ ہارون بھی ساتھ ہی اٹھا تھا اور سفیر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، سفیر تم آج تو پہنچے ہو، آرام کرو، کل سے تم ڈراپ کر دینا، ابھی تو میں آ گیا ہوں، ویسے بھی چلے ساتھ؟ آخری فکرہ حالے سے کہا تھا۔ سفیر نے اوکے کہہ کے سر ہلا دیا تھا۔ حالے بھی خاموشی سے اس کے ساتھ آ گئی تھی۔ ہارون نے گاڑی جو ہی روڈ پہ ڈالی تو وہ گویا پھٹ پڑا۔ حالے، یہ سب کیا تھا، بتانا پسند کرو گی؟ یہ سفیر کب آیا اور اب تمہیں وہ چھوڑنے جائے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا حالے، میں ہونے نہیں دوں گا۔ اور تم نے حامی کیسے بھر لی؟ میں اب بھی حیران ہوں۔ وہ دبا دبا سا ہو رہا تھا۔ حالے نے خاموشی سے میوزک آن کر دیا تھا، چاہے آواز ہلکی ہو لیکن میوزک چلتا رہے۔ دادا جان کا حکم ہے، میں بھلا کیا کہوں؟ اس نے بڑے سکون سے جواب دیا تھا۔ ہارون نے ہاتھ بڑھا کر ٹیپ بند کر دیا تھا۔ حالے یار، مجھ سے غلطی ہو گئی مانتا ہوں، لیکن یہ سزا بہت زیادہ ہے، سمجھو یار، کیوں کسی کی بے بسی کا فائدہ اٹھا رہی ہو؟ وہ جیسے رو دینے کو تھا۔ پھر اچانک کچھ یاد آنے پہ گاڑی کو ایک سائڈ پارک کر کے اپنا موبائل پینٹ کی پاکٹ سے نکال لیا۔ حالے خاموشی سے اس کی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ کیا میں نے تمہیں یہ دکھایا ہے؟ اس نے ایک ویڈیو پلے کر کے موبائل کا رخ اس کی جانب کیا تھا۔ ویڈیو میں وہی ڈاکٹر تھا اور ہارون اس کو کچھ پیسے دے رہا تھا لیکن ڈاکٹر لینے سے انکاری تھا، اور پھر کچھ حیل و حجت کے بعد اس نے پیسے لے لیے تھے۔ ایک اور عجیب بات جو اس نے ویڈیو میں حالے کو دکھی تھی وہ یہ کہ ڈاکٹر کا ہونٹ ذرا پھٹا ہوا تھا اور آنکھ کے نیچے نیل تھا۔ ویڈیو ختم ہو چکی تھی۔ اب بھی معاف نہیں کرو گی؟ دیکھو میں نے اس کو پیسے بھی ادا کر دیے سارے۔ یار دوست ہوں تمہارا، کچھ تو خیال کرو۔ تم نے اس کو کس بات کی دھمکی دی تھی؟ اس کی بات کو خاطر میں لائے بغیر اس سے سوال کیا تھا۔ وہ ایکچولی ڈاکٹر نے 2 شادیاں کر رکھی ہیں اور اس کی دونوں بیویوں کو یہ بات معلوم نہیں، وہ بڑی ڈھٹائی سے بتا رہا تھا۔ وہ تو کل تک نہیں پتا تھا نا، اب تو آدھے کراچی کو پتہ چل چکا ہوگا، ہے نا؟ حالے اس کو شرمندہ کرنے کو بولی تھی۔ ہاں، کسی نیک فرشتے نے ان کی دونوں بیویوں کو یہ بات بتا دی کل شام۔ وہ اب بھی بہت سنجیدگی سے بتا رہا تھا، جیسے حالے کو پتہ ہی نہیں کہ وہ فرشتہ کون ہوگا۔ اور تمہیں کیسے پتا کہ اس کی 2 بیویاں ہیں؟
سراسر تفتیشی انداز۔ اف، یہ جج کی بیٹی! وہ دراصل اس کی دوسری بیوی میری دوست تھی، ہارون مسکراہٹ دبا کے بولا تھا۔ شرم کرو ہارون شاہد، شرم! وہ گویا عاجز آ چکی تھی۔ اب چلیں، وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتا بولا تھا۔ ویٹ، اس کی آنکھوں اور ہونٹ پہ زخم کیسا تھا؟ اچانک یاد آنے پہ وہ بولی تھی۔ وہ اصل میں گر گئے ہوں گے، جلدی میں رہتے ہیں نا۔ اس کی بے تکی بات پہ حالے کا کہا بلند ہوا تھا۔ اس کو ہنستے دیکھ کر وہ بھی ہنس دیا تھا اور پھر اگلے کئی منٹ وہ دونوں پاگلوں کی طرح ہنستے رہے تھے۔ ہنس ہنس کے حالے کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا تھا، پیٹ میں درد شروع ہو گیا تھا کہ تب کہیں جا کے اس کی ہنسی تھمی تھی۔ اللہ سمجھے تمہیں ہارون، وہ بمشکل ہنستے ہنستے بول پائی تھی۔ اس نے جو میرے ساتھ کیا اس کے مقابلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ کل شام سے کانٹوں پہ لوٹ رہا ہوں میں۔ وہ گاڑی دوبارہ سٹارٹ کرتا بولا تھا۔ ہاں ہاں، اتنے تم جنگجو کی نسل! حالے طنز کرنا نہیں بھولی تھی۔ اچھا، اب تو نہیں جاؤ گی نا سفیر کے ساتھ؟ دیکھی جائے گی، وہ اس کو تپاتے ہوئے بولی تھی۔ تمہیں ترس نہیں آتا مجھ پہ؟ کبھی خود کو میری جگہ پہ رکھو تو پتہ چلے کہ تمہاری باتیں کیسے میرے لیے زہر ثابت ہوتی ہیں۔ اور ایسا ویسا زہر بھی نہیں، سلو پوائزن۔ ہاں یہی، بالکل یہی۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں کوئی پودا ہوں جسے تم بے دردی سے جڑ سے کھینچنے میں بھی ذرا سی بھی دقت محسوس نہیں کرتی۔ حالے، میرے لیے تو یہ سوچنا بھی سہانی روح ہے کہ میں کبھی تم سے کچھ عرصے کے لیے بھی الگ رہوں گا، اور تم اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہوئے ذرا بھی نہیں سوچتی ہو۔ کسی کے ساتھ اتنا کرو جتنا بعد میں خود برداشت کر سکو۔ وہ ہارے ہوئے لہجے میں بولتا کہیں سے بھی کچھ دیر قبل کہے لگانے والا ہارون شاہد نہیں لگ رہا تھا۔ بد دعا دے رہے ہو؟ حالے نے دکھ سے پوچھا تھا۔ میں ایسا کر سکتا ہوں؟ میں؟ اس نے انگلی سے سینے پہ دستک دی تھی۔ حالے، یاد رکھنا، اگر پوری دنیا بھی تمہیں چھوڑ دے تو میں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ پوری دنیا تمہیں اداس کر دے تو میں ہنساؤں گا۔ پوری دنیا اگر تمہارے خلاف بولے گی تو ہارون شاہد تمہارے حق میں بولے گا۔ پوری دنیا اگر تمہیں دھتکارے گی تو میں اپناؤں گا۔ تم ہمیشہ مجھے اپنا ہم قدم پاؤ گی، کیونکہ تم دنیا ہو میری۔ بد دعا بہت بڑی بات ہے، میں تو تمہیں کانٹا بھی نہ چبھنے دوں۔ وہ بول رہا تھا اور حالے سن رہی تھی۔ آئی ایم سوری ہارون، میں مذاق کر رہی تھی۔ میرا ارادہ تمہیں ہرٹ کرنے کا نہیں تھا، وہ شرمندہ سی بولی تھی۔ کوئی بات نہیں، وہ کہہ کر چپ ہو چکا تھا۔ یونیورسٹی کے گیٹ پہ حالے اتر گئی تھی۔ ہارون نے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ آج نہیں آئے گا، لیکن اس کو پک کرنے آ جائے گا۔ حالے خاموشی سے اندر چلی گئی تھی۔ اب بتاؤ میرا بچہ اداس کیوں ہے؟ سب کے ناشتہ کرنے کے بعد فروا مہر کو اپنے کمرے میں لے آئی تھی اور اب محبت سے اسے سوال کر رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا، وہ افسردہ سی بولی تھی۔ بیٹا وہ تھکا ہوا تھا، ورنہ کیا پہلے اس نے کبھی ایسا کیا ہے؟ تمہارے سوا بھلا کسی کو دیکھا ہے؟ مومانی جان، یہ سب تو آپ کہتی ہیں نا، میں نے تو کبھی یہ سب نوٹ نہیں کیا۔ وہ مجھ سے زیادہ توجہ حالے کو دیتے ہیں، صبح اس کو دیکھتے ہی جیسے بہت خوش ہو گئے تھے۔ میں نے بالکنی سے دیکھا تھا۔ کیا تمہیں اپنی بہن سے خوف محسوس ہو رہا ہے؟ فروا نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا تھا۔ مومانی جان، آج تو آپ نے یہ بات کہہ دی اور میں نے سن لی۔ دوبارہ اگر آپ نے میری بہن کا نام بھی لیا تو میں آپ کا لحاظ نہیں کروں گی۔ میں اپنی بہن پہ ایسے 100 سفید سلطان کو قربان کر سکتی ہوں، اتنا حوصلہ ہے مجھ میں۔ یہاں بات آپ کے بیٹے کی ہو رہی ہے، میری بہن کے ساتھ آپ کے جو بھی اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن میں اس کی بے عزتی برداشت نہیں کروں گی۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولتی ان کو بہت کچھ باور کرا گئی تھی۔ او ہنی، تم تو برا مان گئی۔ میں نے تو ویسے ہی بات کی تھی، سفیر بس تمہارا ہے۔ وہ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتی لہجے میں شیریں سموئے بولی تھی۔ اس نے نرمی سے ان کے ہاتھ اپنے کندھوں سے ہٹائے تھے۔ سفیر میرا ہے، یہ بات سفیر کو خود کہنی ہوگی۔ آپ اب مجھ سے اس بارے میں تب بات کریں گی جب آپ سفیر سے بات کر چکی ہوں، وہ اٹل لہجے میں بولی تھی۔ لیکن بیٹا سفیر، ابھی انہوں نے کچھ کہنا چاہا تھا جب مہر نے ان کی بات کاٹ دی تھی۔ 30 سال کا ہو گیا ہے سفیر، میچور ہے، بزنس سیٹل ہے اس کا، کامیاب انسان ہے وہ۔ دولت، فیم، پاور کیا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے؟ اب آپ یہ تو بالکل مت کہیے گا کہ وہ بھی شادی یا پھر کسی کمٹمنٹ کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ گویا ان کو وارن کرتی کمرے سے جا چکی تھی۔ پیچھے سے فروا بیگم اپنا سر پکڑ کر بیٹھ چکی تھیں۔ یکدم انہوں نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ اب ان کا دماغ ایک نئے جال کا تانا بانا بن رہا تھا۔
دھوپ کی تمازت سے اس کا رنگ سنہری ہو رہا تھا۔ وہ بار بار چہرے اور گردن پر آیا پسینہ صاف کرتی۔ اس کی متلاشی نگاہیں ہارون کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ اچانک اس کی نظر سامنے سے آتے سفیر پر پڑی۔ وہ متوازن چال چلتا ہلکی سی مسکراہٹ لیے حالے کو اپنی جانب آتا دکھائی دیا تھا۔ دھوپ اور گرمی کا اثر اس کی موجودگی میں زائل ہو چکا تھا۔ یہ دھوپ اب اس کو بہار کی شام لگ رہی تھی۔ وہ اب اس کے قریب آ چکا تھا۔ سورج کی روشنی اب اس کی پشت سے ٹکراتی حالے کے جسم پر پہ پڑے بغیر مایوس لوٹ جاتی تھی۔ وہ حالے اور سورج کی روشنی کے درمیان دیوار بن کے کھڑا تھا۔ اب وہ اس کی چھاؤں میں تھی۔ وہ سائبان تھا، مضبوط سائبان۔ کم از کم حالے سلطان کو تو یہی لگا تھا۔ میں نے بتایا تھا ہارون کو کہ میں تمہیں پک کروں گا، اور اس کو یہ بھی کہا تھا کہ تمہیں نہ بتائے۔ تمہیں انتظار کرنا پڑا ہوگا نا، مجھے دیر ہو گئی شاید۔ وہ معذرت خواہ لہجے میں بول رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، اتنی بھی دیر نہیں ہوئی، وہ خوش دلی سے بولی تھی۔ اس کے لیے تو وہ ساری زندگی انتظار کر سکتی تھی، بس ایک بار وہ کہہ کے تو دیکھے۔ وہ دل ہی دل میں بولی تھی۔ چلو چلتے ہیں، آج تو میں کسی اچھی جگہ کھانا بھی کھلاؤں گا۔ اس نے حالے کو اپنے پلان سے آگاہ کیا تھا۔ حالے خاموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگی تھی۔ گاڑی کے قریب پہنچ کے سفیر نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا۔ اس کو بٹھانے کے بعد وہ گھوم کے آیا تھا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ اب بتاؤ کہاں کھانے چلیں؟ وہ پوچھنے لگا۔ حالے نے پہلے میوزک آن کیا، اپنی پسند کا ایک انگلش گانا لگایا اور پھر آرام سے سفیر کی طرف مڑی۔ نہیں آج نہیں، اصل میں آج مدت کے بارات ہے، شام تک پہنچنا ہے مجھے۔ آلریڈی لیٹ ہوں میں۔ ایسا کریں آپ بھی چلیں میرے ساتھ وہاں، کیا خیال ہے؟ ویسے آپ کا الگ سے کارڈ بھی بھیجا تھا انہوں نے، مدت کا بھائی کل بھی آپ کا پوچھ رہا تھا۔ اچھا اوکے، جیسا تم کہو۔ وہ تو جیسے اشارے پہ بیٹھا تھا، فوری مان گیا تھا۔ واقعی چلیں گے آپ؟ وہ خوش ہوتے ہوئے بولی تھی۔ میں تمہیں منع کر سکتا ہوں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا تھا۔ یہ تھیم ویڈنگ ہے، آپ کو وائٹ اور بلیک میں سے ہی کچھ پہننا ہوگا۔ اس نے بات بدل لی تھی۔ تم کیا پہنو گی؟ اسے سوال کیا تھا۔ میں آف وائٹ اور ریڈ کمبینیشن کا ڈریس پہن رہی ہوں۔ لڑکیوں کی تھیم یہی ہے، حالے نے جواب دیا تھا۔ ریڈ تم پہنو گی تو بیچاری دلہن کیا پہنے گی؟ یہ تو دلہن کا کلر ہے یار، یہ زیادتی ہے۔ وہ گویا افسوس کر رہا تھا۔ دلہن اورنج کلر پہنے گی، آپ کو نہیں پتا اس کے چونچلے۔ اسے یہ تھیم ویڈنگ کا شوشہ بھی اسی لیے چھوڑا تھا تاکہ اس کے اسپیشل دن پہ اس کے ڈریس کا کلر سب سے مختلف ہو۔ آپ کو پتا تو ہے ریڈ کلر دلہن کا ہے، بلکہ سب کو ہی پتا ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی جب آپ کسی شادی میں جائیں گے، نوٹ کیجیے گا 7 یا 8 عورتوں نے ریڈ کلر ضرور پہنا ہوگا۔ ایویں ان کو شوق ہوتا ہے دلہن کی لائم لائٹ چرانے کا۔ وہ اس کو ایسے بتا رہی تھی جیسے سفیر کوئی بچہ ہے۔ تم نے بہت ریسرچ کر رکھی ہے؟ سفیر نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ ہاں نا، آپ کو پتا ہے میں اپنی شادی پہ یہ برائڈل شاور، ایک قوالی نائٹ، ڈھول کی مائیوں مہندی، یہ سب ڈرامے بازی ہر کس نہیں کروں گی۔ بس سادہ سا ولیمہ ہوگا، نکاح ہوگا اور ولیمہ۔ اور پتہ ہے، یہاں وہ رک گئی تھی۔ اس کی زبان کو بریک لگا تھا، اس نے خود کو کوسا تھا۔ کیا انہوں نے مجھ سے پوچھا یہ سب جو میں شروع ہو گئی؟ اللہ اللہ، کیا سوچ رہے ہوں گے؟ گھر پہنچتے ہی اپنی زبان کاٹ دوں گی، نہ یہ ہوگی نہ میں بکواس کروں گی۔ وہ دل ہی دل میں خود سے عہد کر رہی تھی۔ سفیر بھی بغیر کچھ بولے خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگا تھا۔ گھر پہنچ کے وہ جلدی جلدی نیچے اتر گئی تھی۔ وہ جلد از جلد منظر سے غائب ہونا چاہتی تھی۔ ہارون نے ان دونوں کو سامنے سے آتے دیکھ مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ وہ پلر کی اوٹ میں تھا، وہ دونوں اس کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ حالے تیز تیز قدم اٹھاتی اوپر جانے لگی تھی۔ ابھی وہ سیڑھیوں پہ پہنچی ہی تھی کہ سفیر کی آواز نے اس کے قدم جکڑے تھے۔ میں بھی بالکل یہی چاہتا ہوں جو تم چاہتی ہو، لیکن ممی اس بات پہ راضی نہیں ہوں گی۔ آخر میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں، مگر میں کوشش کروں گا کہ تمہاری خواہش پوری کر سکوں۔ وہ اتنے آرام سے یہ بات کہہ گیا تھا جیسے کہ وہ حالے کو کوئی جوڑا دلانے کی بات کر رہا ہو یا جیسے موسم کا حال سنا رہا ہو۔ وہ چلا گیا تھا، مگر حالے ابھی بھی بت بنی کھڑی تھی۔ اس کے پیر ہلنے سے انکاری تھے۔ اس کو لگ رہا تھا شاید وہ جم چکی ہے، وہ سر تا پیر برف کا بت بن چکی ہے۔ یہی حال پلر کی اوٹ میں کھڑے ہارون شاہد کا بھی تھا، لیکن اس کو یقین سا تھا کہ اب حالے سفیر کو کوئی کرارا سا جواب دے گی اور ہارون کے 5 سال پہلے شروع ہونے والے سارے وسوسے ختم کر دے گی۔ ڈیڈ ہی جسٹ پروپوز می؟ ہارون شاہد کو لگا تھا کسی نے بیلچہ اٹھا کے اس کے منہ پہ دے مارا ہو۔ آج سے پہلے
اس کو حالے کی آواز کبھی اتنی بری نہیں لگی تھی جتنی اس کی یہ بڑبڑاہٹ لگی تھی۔ اس کو لگا تھا جیسے کوئی اس کے جسم سے قطرہ قطرہ خون نچوڑ رہا ہو۔ اس کو اپنی سماعت پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے زمین پہ بیٹھتا چلا گیا تھا۔ وہ بڑبڑائی تھی۔ وہ کون سی کیفیت تھی جو حالے کو اس وقت اپنے حصار میں لیے ہوئی تھی؟ خوشی، حیرت، حیا، شوق، وہ کیا کرے؟ روئے، ہنسے، حیران ہو یا شرمائے؟ کیا وہ حالے کے دل کا حال جانتا تھا کہ حالے سلطان کی دنیا سفیر سلطان ہے؟ کیا وہ یہ بات وہ جانتا تھا یا وہ یہ سب صرف اپنی طرف سے کہہ گیا ہے؟ اسے حالے کے جذبات معلوم ہی نہیں۔ کیا یہ آگ دونوں طرفہ تھی؟ کیا وہ بھی اس کو چاہتا تھا؟ اور اگر چاہتا تھا تو کیا اتنا آسان تھا محبت کو پا لینا؟ وہ بات جو اس نے خود سے بھی نہیں کی تھی، کیا وہ جان گیا تھا؟ اس کی آنکھیں راز نہیں رکھ سکی تھیں؟ کیا سفیر کی آنکھوں میں دکھنے والا اپنا عکس وہم نہیں تھا؟ ان گنت سوچیں تھیں جو اس وقت اس کے ذہن میں آ رہی تھیں۔ اس کا دل کیا تھا وہ چیخ چیخ کے پوری دنیا کو کہے کہ سفیر سلطان حالے کا ہے۔ وہ بتائے کہ محبت کو مانگنا ضروری نہیں، وہ بن مانگے بھی مل جاتی ہے۔ وہ بتائے کہ جتنی محبت وہ سفیر سے کرتی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ کرتا ہے۔ وہ سب کو بتا دے کہ حال سلطان کو اس دنیا کی تمام نعمتیں مل چکی ہیں۔ چند منٹ پہلے کھڑے ہوتے وقت حالے کے ہاتھ خالی تھے، لیکن اب پوری دنیا پلٹ چکی تھی۔ حالے کے ہاتھ میں ساری کائنات تھی۔ کچھ لمحات قبل وہ جن کیفیات میں تھی وہ ان گنت تھیں، لیکن اب ایک کیفیت ان تمام کیفیات کو جھٹک چکی تھی۔ اب ایک ہی کیفیت تھی، سرشاری۔ زمین پہ اکڑوں بیٹھے ہارون شاہد بھی کئی کیفیات سے گزر رہا تھا۔ شوق، غم، تکلیف، اس کو اپنا دل پھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ بھی جا کے اس سفیر سلطان کا گریبان پکڑے اور اس سے پوچھے کس نے اس کو حق دیا ہے کسی کے دل کو یوں مٹھی میں لینے کا۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن اس کے پیر ہلنے سے انکاری تھے۔ ہارون شاہد کی دنیا لٹ چکی تھی، اس کے پاس اب کھونے کو کچھ نہیں تھا، اس کا دامن خالی تھا۔ سفیر سلطان حال سلطان کا ہے، اسے سرشار ہی تو ہونا چاہیے۔ یہ منظر ایک چھوٹے سے محلے کا تھا، جہاں ایک دو منزلہ گھر کے باہر کئی لوگ کھڑے چلا رہے تھے، نکالو ان کو گھر سے، باہر نکالو۔ ارے نہ جانے کس کا بچہ اٹھا کے لے آئی ہے، شریفوں کا محلہ ہے یہ، ایسی ویسی عورتوں کی کوئی جگہ نہیں یہاں۔ نہ جانے کس کا گندا خون اٹھا کے لے آئی ہے اور بیٹا بھی بنا لیا۔ ارے میں تو کہتی ہوں اس بچے کو ہی کہیں پھینکاؤ، خس کم جہاں پاک۔ بھانت بھانت کی بولیاں تھیں جو اس وقت اس کے کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ وہ اس وقت ایک نوزائیدہ بچے کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی جب اپنے گھر کے باہر سے آتے شور نے اس کا سکون غارت کیا تھا۔ اس نے دوپٹہ اچھے سے اوڑھا، بچے کو کوڑ سے اٹھایا اور دروازہ کھول کے باہر نکل گئی۔ وہ ایک اونچے لمبے قد، سیاہ آنکھوں اور خوبصورت چہرے والی عورت تھی۔ ہاں بھائی، اب بتاؤ کس کس کو کیا کیا تکلیف ہے؟ زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس، بچہ رو رہا ہے میرا، وہ جیسے کوفت سے بولی تھی۔ ارے کون سا بچہ؟ کہاں کا بچہ؟ تمہارا تو شوہر مر چکا ہے اور تم تو بانجھ ہو، یہ بچہ کہاں سے اٹھا کے لے آئی اور کس کا خون ہے؟ یہ ایک موٹی سی عورت گلا پھاڑ کے چلائی تھی۔ اچھا بس یہی مسئلہ ہے یا کوئی اور تکلیف بھی ہے کسی کو؟ وہ عورت اب پرسکون تھی۔ اب کی بار ایک آدمی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ ارے نہ خاندان کا کوئی اتا پتا ہے، نہ یہ پتا ہے کہ یہ بچہ حلالی ہے بھی کہ نہیں، ایسے کیسے ہم اس کو اس محلے میں رہنے دیں؟ بس، یا کچھ اور بھی پوچھنا ہے؟ اس عورت نے مجمع کی جانب نظر دوڑاتے ہوئے سوال کیا تھا۔ پہلی بات، میرا شوہر جیے یا مرے تم لوگوں کا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ دوسرا، یہ بچہ میں جہاں سے بھی لاؤں تم لوگوں کو بتانے کی پابند نہیں ہوں۔ یہ کس کا خون ہے اس بات کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور جس کو اس بچے کا خاندان جاننا ہے وہ یہ جان لے کہ یہ میرا بیٹا ہے، نفیسہ حیات کا بیٹا، عمر حیات۔ آج سے اس کا یہی خاندان ہے، اس کی یہی پہچان ہے۔ اور ایک اور بات، یہ محلہ تمہارے باپ کا نہیں جو مجھے یہاں سے نکال سکو۔ یہ گھر میرے باپ کا ہے، میرا جو دل کرے گا اس میں وہ کروں گی، جس کو رکھنا ہوگا اس کو رکھوں گی۔ آج کے بعد اگر کسی نے میرے بیٹے کی طرف انگلی بھی اٹھائی میں ہاتھ کاٹ دوں گی اس کا۔ چلو اب سب دفع ہوتے نظر آؤ مجھے۔ میرے بچے کی نیند خراب کر دی، وہ بے حد پرسکون لہجے میں بولتی واپس جانے کو مڑی تھی۔
نفیسہ ہم پولیس کو بلا لیں گے، ایک آدمی نے دھمکی دی تھی۔ آہستہ بولو، میرا بیٹا ابھی بہت چھوٹا ہے، اور رہی بات پولیس کی تو شاید تم بھول رہے ہو کہ میں کوئی عام عورت نہیں ہوں، میں بیرسٹر نفیسہ حیات ہوں۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتی بولی تھی۔ اور قانون کو تم سب سے بہتر جانتی ہو، بلاؤ پولیس کو۔ تم سب جو یہاں کھڑے ہو اس وقت ایک ایک پہ اتنے اتنے کیس کروں گی، تمہاری نسلیں بھی پیشیاں بھگتیں گی۔ میرا دیور اس وقت پولیس میں ایس پی ہے، اس حساب سے پولیس میں میرے اتنے جاننے والے ہیں جتنے اس محلے میں لوگ ہیں۔ ایک اور بات، اگر پولیس آئی تو مجھے ساتھ لے جائے یا نہیں، آدھا محلہ ضرور جیل جائے گا۔ یہ عورت منہ سے الفاظ نہیں لوگوں کی اوقات نکالتی تھی۔ شاید ہی کبھی تم لوگوں نے ایسی روب دار، ایسی معتبر عورت دیکھی ہو۔ حیدر صاحب، اپنے جو گلے کے نکڑ پہ دکان کھولی ہے نا، وہ قبضے کی زمین ہے، اس بات کا ثبوت ہے میرے پاس۔ آپ کو تو غیر قانونی طور پہ قبضے کے کیس میں ڈالوں گی۔ اور نجمہ بیگم، وہ اب اس موٹی عورت کی طرف اشارہ کر کے بولی تھی، تم نے جو اپنے بیٹے کی موت کے بعد اپنی بہو کے اوپر تیزاب پھینک کے اس کو مارنے کی کوشش کی تھی، اس کے لیے تمہاری بہو کو 2 منٹ میں تھانے لے جا کے تم پہ اقدام قتل کرواؤں گی۔ اور عشرت بیگم، تمہارے بیٹے پہ جو ریپ کیس ہے نا، اس کو دوبارہ شروع کروانا میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ وہ جیسے سوچ کے ہی محظوظ ہو رہی تھی۔ کسی اور کو کوئی تکلیف ہے یا میں جاؤں؟ وہ جیسے بہت جلدی میں تھی۔ مجمع کو تو گویا سانپ سونکھ گیا تھا۔ تبھی ایک لڑکا آگے آیا جو کہ حیدر صاحب کا بیٹا تھا۔ ارے نہیں نہیں وکیل میڈم، یہ تو بہت بھلائی کا کام ہے، ہم سب کو غلط فہمی ہو گئی تھی بس۔ آپ تو ماشاءاللہ بہت نیک کام کر رہی ہیں، کسی بے سہارا کو سہارا دے رہی ہیں، اللہ آپ کو اجر دے گا اور آپ کے بیٹے کو لمبی عمر دے۔ رہی بات خاندان کی، تو ظاہر ہے آپ لے کے آئی ہیں تو کسی اچھے خاندان کا ہی ہوگا یہ بچہ۔ آپ جا کے آرام کریں، میں ان سب کو دیکھ لوں گا۔ وہ لڑکا چاپلوسی کی حدوں کو پار کرتا ہوا بولا تھا۔ نفیسہ حیات نے ایک ملامت بھری نظر سب لوگوں پر ڈالی اور گیٹ کھول کے اندر چلی گئی۔ مجمع آہستہ آہستہ چھٹنے لگا تھا۔ نفیسہ حیات کا جھوٹا اعمال نامہ لے کے آنے والے اپنا اصلی چہرہ چھپاتے پھر رہے تھے۔ حالے جب اوپر آئی تو مہرماں اس کا رات کے فنکشن کا جوڑا استری کر رہی تھی۔ اس نے بلند آواز میں سلام کیا تھا لیکن جواب نہیں ملا۔ حالے کو دیکھ کے آج وہ مسکرائی بھی نہیں تھی، لیکن حالے نے غور نہیں کیا۔ وہ کسی الگ ہی جہاں میں پہنچی ہوئی تھی۔ وہ گنگناتی ہوئی فریش ہونے جا رہی تھی جب اپنے اوقف سے آتی مہرماں کی آواز پہ ٹھٹکی تھی۔ مدت کی مائیوں کی رات تم کہاں تھی؟ اوف، ان کو کیسے پتہ چلا؟ حالے کو کوفت ہوئی تھی۔ جھوٹ بولنا فضول تھا کیونکہ وہ جانتی تھی مہر سوال تب کرتی ہے جب وہ سب جانتی ہو۔ آپ جانتی تو ہیں، اس نے بات گھمائی تھی۔ ذرا دیکھو تو ان کو کیا پتا ہے۔ حالے بکو مت، سچ سچ سب بتاؤ۔ وہ غصے میں تھی۔ ایک دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وہیں گئی تھی۔ لفظوں کی یہ ہیر پھیر اس کی زندگی میں کون سا طوفان لائے گی، وہ ابھی اس بات سے بے خبر تھی۔ کون سا دوست؟ اس نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا تھا۔ ہے ایک آپ نہیں جانتی، اس سے تھوک نکلا تھا۔ آپ نہیں جانتی، انسٹاگرام پہ دوستی ہوئی تھی ہماری۔ وہ واہ حال سلطان واہ، اب سلطان فیملی کی لڑکیاں انسٹاگرام کے دوستوں کے لیے رات کو 3 بجے سڑکوں پہ آوارہ گردی کریں گی؟ تف ہے تم پہ حالے۔ اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیے، گویا کسی نادیدہ ہستی کو شاباش دی ہو۔ آپی پلیز، میں کوئی آوارہ گردی نہیں کر رہی تھی۔ اس کو چوٹ لگی تھی، میں بس اس کو دیکھنے ہسپتال گئی تھی اور کچھ نہیں۔ آپ میرا یقین کریں۔ حالے روحانسی ہو گئی تھی۔ وہ جھوٹ نہیں بولنا چاہتی تھی، لیکن سچ بول کے قیامت بھی نہیں لانا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر اسے سچ بتایا تو مہرماں طوفان کھڑا کر دے گی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی ایک ذرا سا جھوٹ کون سی آندھی لے کے آئے گا۔ حالے، جو بھی ہو یہ غلط تھا، بہت غلط۔ شہر کے حالات کا نہیں پتہ تمہیں، جو تم اکیلی نکل پڑی تھی۔ کیا ہوتا اگر وہ لڑکا مر جاتا، اس کو کچھ ہو جاتا، یا اگر وہاں پولیس آ جاتی؟ میرے خدایا، مجھے تو سوچ سوچ کے ہول اٹھ رہے ہیں۔ مہر کا بس نہیں چلتا تھا کہ حالے کو کھینچ کے 2 تھپڑ دے مارے۔ آپی، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میں کبھی ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گی، بلکہ میں اس لڑکے سے دوستی بھی ختم کر دوں گی۔ بس اب آپ یہ بات یہاں ختم کر دیں پلیز۔ حالے نے گویا منت کی تھی۔ کون سے ہسپتال میں ہے وہ؟ مہر نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا تھا۔ جناح ہسپتال، حالے مدھم آواز میں بولی تھی۔
اس لڑکے سے دوستی ختم کرو اور آئندہ ہم اس بارے میں بات نہیں کریں گے۔ اگلے 1 مہینے تک تم کہیں بھی اکیلی نہیں جاؤ گی، میں ساتھ جاؤں گی۔ اس نے فیصلہ سنایا تھا۔ جیسا آپ کہیں، لیکن 1 مہینہ زیادہ ہے بہت یار، پلیز رحم کریں۔ 2 مہینے، وہ سرد آواز میں بولی تھی۔ اچھا اچھا، جیسا آپ کہیں گی وہی ہوگا، مان گئی میں، اب بس کر دیں۔ سارے ہٹلر کے جانشین میرے ہی گھر پیدا ہونے تھے، وہ بڑبڑائی تھی۔ میں سن رہی ہوں حالے، اب 3 مہینے۔ حالے نے بے بسی سے اپنی بڑی بہن کو دیکھا تھا اور اس سے پہلے کہ اس کی سزا سال تک پہنچتی، اس نے وہاں سے بھاگ جانے میں عافیت سمجھی۔ اس کا سارا موڈ برباد ہو چکا تھا، لیکن سفیر کا خیال آتے ہی وہ پھر سے کھل اٹھی تھی۔ وہ دونوں ایک ہیں، اسے اور کیا چاہیے تھا؟ مدت کی بارات کا فنکشن شہر کے ایک بہت بڑے ہال میں تھا۔ حالے نے آف وائٹ پیروں تک آتی گھیردار فراک کے ساتھ ریڈ دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ بال ڈھیلے جوڑے میں باندھ رکھے تھے، جس سے نکلتی بالوں کی لٹیں اس کے چہرے پر جھول رہی تھیں۔ گلے میں گلو بند اور کانوں میں بڑے بڑے آویزے پہنے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اور آج تو چہرے پہ ایک الگ ہی نکھار سا تھا، سفیر کی محبت کا نکھار۔ سفیر نے سفید شلوار قمیض کے ساتھ بلیک کوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کی بھوری آنکھوں میں آج ایک الگ ہی چمک تھی، مسکراہٹ اس کے ہونٹوں سے جدا نہیں ہوتی تھی۔ مہرماں نے ریڈ کامدار جوڑے کے ساتھ وائٹ دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ بال آج بھی کھلے تھے، لیکن آج اس کا موڈ ذرا خراب تھا۔ وہ بے دلی سے بیٹھی یہاں وہاں موجود لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ حالے اسٹیج پہ مدحت کے ساتھ بیٹھی تھی اور سفیر کو کئی کاروباری لوگ گھیرے ہوئے تھے۔ ہارون اور حسن آج نہیں آئے تھے۔ ہارون صبح تک تو آنے کو تیار تھا، لیکن تھوڑی دیر پہلے اس نے مہر کے کال کرنے پہ آنے سے منع کر دیا تھا۔ حسن دادا کے ساتھ رکا تھا۔ فروہ بیگم اور حسینہ بیگم کو خاندان میں ایک شادی پہ جانا تھا۔ مہر بری طرح بور ہو رہی تھی جب اس نے سفیر کو اپنی جانب آتے دیکھا۔ وہ سانس روکے اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی آپ کیسے آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے دل کا مالک بن سکتا ہے؟ اس کو دیکھ کے کیوں دل بے اختیار ہو جاتا تھا؟ کیوں اس کے مخاطب نہ کرنے پہ دل اداس ہو جاتا ہے؟ یہاں کیوں اکیلی بیٹھی ہو؟ اکیلی بور ہو جاؤ گی۔ سفیر کی آواز اس کو حواسوں میں لائی تھی۔ میں سب کے ساتھ بیٹھ کر بھی بور ہی ہوتی ہوں، اس لیے یہاں آ گئی، وہ نارمل لہجے میں بولی تھی۔ سفیر اب اس کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھ چکا تھا۔ اچھا، سب کے ساتھ بیٹھ کے بھلا کون بور ہوتا ہے؟ اس نے استفسار کیا تھا۔ انسان کو خوش ہونے کے لیے ہجوم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر اس کا دل خوش ہے تو وہ ایک ویران جنگل یا پھر اکیلے کمرے میں بھی خوش ہو سکتا ہے، اور اگر اس کا دل اداس ہو تو یہ محفلیں، یہ رونقیں، یہ لوگ، یہ سب کچھ بیکار ہے۔ مہر ٹیبل کے کونے کو ناخن سے کھرچتے ہوئے جذبات سے آری لہجے میں بولی تھی۔ اچھا، مجھے تو ایسا نہیں لگتا۔ وہ اسٹیج پہ بیٹھی حالے کو دیکھتا بول رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے آپ کے پاس ایک ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جو آپ کو تب سن سکتا ہے جب آپ کا دل بوجھل ہو۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب ایک حادثے میں اس کے بچپن کی دوست کی موت ہو گئی تھی اور حالے نے اس کو سنا تھا۔ ان دونوں کے بچپن کی شرارتیں، جوانی کے قصے۔ اس نے باقی لوگوں کی طرح اس کو صبر کی تلقین کرنے کے بجائے اس کا دل ہلکا کیا تھا۔ آپ کو تب موٹیویٹ کرے جب ساری دنیا آپ کو یہ کہہ رہی ہو کہ یہ کام آپ سے نہیں ہوگا۔ اسے یاد آیا کس طرح حالے نے اس کی اسلام آباد میں کمپنی کی نئی برانچ کھولنے پہ اس کی حوصلہ افزائی کی تھی، نہ کہ باقی لوگوں کی طرح اس کے حوصلے پست کیے تھے۔ جب آپ کا ڈارک فیز چل رہا ہو تب آپ کو صحیح مشورہ دے، جس سے آپ بغیر جھجکے کوئی بھی بات کہیں۔ اسے یاد آیا جب کمپنی کو سفیر کی ایک ڈیل کی وجہ سے نقصان ہوا تھا اور وہ ڈپریس ہو کے گھر بیٹھ چکا تھا، تب کس طرح حالے اس کو نہ صرف ڈاکٹر کے پاس لے گئی بلکہ کسی کو یہ بات پتہ بھی نہیں چلنے دی کہ سفیر ذہنی طور پر ڈسٹرب ہے، اور اس نے حالے سے کھل کے بات بھی کی تھی کہ وہ کوئی بھی ڈیل کرتے ڈرتا ہے۔ حالے نے اس کو ٹوکا نہیں تھا۔ ایسا انسان جو آپ کو خوشی دے، جس کی محبت بے لوث ہو، اور وہ شخص آپ کے دل کا موسم بھی اچھا کر سکتا ہے اور آپ کی تنہائی کا ساتھی بھی بن سکتا ہے۔ ہجوم واقعی آپ کو خوش نہیں کر سکتا، لیکن ہجوم میں بیٹھا وہ ایک شخص کر سکتا ہے۔ اس کی بات ختم ہو گئی تھی مگر وہ اب بھی حالے کو ہی دیکھ رہا تھا۔ مہر جیسے کسی ٹرانس کسی کیفیت میں اس کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ جو ہی چپ ہوا، مہر اس ٹرانس سے نکلی تھی۔ کیا سب کے پاس ایسا شخص ہوتا ہے؟ مہر نے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔
نہیں، سب کے پاس نہیں ہوتا، صرف ان کے پاس ہوتا ہے جو خوش نصیب ہوں۔ وہ حالے کو دیکھ کے مسکراتے ہوئے بول رہا تھا۔ مہر اس کی نظروں کا ارتکاز نہیں دیکھ رہی تھی، وہ بس سفیر سلطان کو دیکھ رہی تھی، یا شاید وہ اس وقت کچھ اور دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ مطلب کوئی انسان آپ کو آپ کے ڈارک فیس سے نکال سکتا ہے، کوئی انسان آپ کو بولنے پہ مجبور کر سکتا ہے، یا آپ کی اداسی کو خوشی میں بدل سکتا ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ بالکل نہیں، کوئی بھی انسان آپ کو آپ کے ڈارک فیس سے نہیں نکال سکتا جب تک آپ خود نہ چاہیں۔ وہ آپ کو راہ دکھا سکتا ہے، اس راہ میں مشعل آپ نے خود جلانی ہوتی ہے۔ کوئی انسان آپ کو بولنے پہ مجبور نہیں کر سکتا جب تک آپ نہ چاہیں، اور یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا کہ کوئی آپ کو خوش کر دے، آپ کی اداسی کو کہیں دور پھینک کے ہنسا دے۔ آپ کو خوش تب تب ہوں گے جب آپ ہونا چاہیں گے۔ وہ آپ کے لیے کوشش کر سکتا ہے، اور ایسے لوگ انمول ہوتے ہیں جو آپ کے لیے کوشش کریں۔ وہ ہنوز حالے کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اور جن کے پاس نہ ہو وہ لوگ کیا کریں؟ ایسا شخص ڈھونڈیں، یا پھر اس انتظار میں بیٹھے کہ ان کے لیے بھی ایسا شخص آئے گا؟ مہر نے سوال کیا تھا۔ ایک انسان میں اپنی خوشی ڈھونڈنا غلط ہے۔ آپ کے پاس ایسا شخص ہے تو خوش ہو جائیں، اور اگر نہیں ہے تو اداس رہنے، ماتم کرنے، یا لوگوں سے توجہ کی بھیک مانگنے سے، یا پھر انتظار کرنے سے آپ خوش نہیں ہوں گے۔ ایسی صورت میں خوشی آپ کو اپنے اندر ڈھونڈے، کوئی مشغلہ ڈھونڈیں، وہ کام کریں جس سے خوشی ملتی ہو، لیکن کام کا مثبت ہونا شرط ہے۔ کیا آپ کے پاس ایسا شخص ہے؟ مہرماں نے نہ جانے کس خیال کے تحت یہ سوال کیا تھا۔ اس نے حالے سے نظر نہیں ہٹائی تھی، اس لمحے اس کی نظر بھی سفیر پہ پڑی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ وہ منظر مکمل تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے سفیر نے سرگوشی نما آواز میں کہا تھا، ہاں مہر، میرے پاس وہ ہے، سفیر سلطان کے پاس وہ ہے۔ اس کی آواز میں سرشاری تھی۔ مہر نے اب بھی اس کی توجہ کا مرکز نہیں دیکھا یا دیکھ کے نظر انداز کیا تھا۔ مہر کے موبائل پہ چچی کی کال دیکھ وہ سفیر کے پاس سے اٹھ کے ذرا دور گئی تھی کہ وہاں میوزک کا شور زیادہ تھا۔ جی چچی جان بولیں، وہ کال پک کرتے بولی تھی۔ سفیر کہاں ہے؟ تم اس کے ساتھ ہو نا؟ جی چچی، وہ یہیں بیٹھے ہیں۔ اور وہ تمہاری فتنہ بہن کہاں ہے؟ اسپیکر سے چچی کی آواز ابھری تھی۔ چچی، میری بہن کے بارے میں کچھ نہیں سنوں گی میں، پلیز بعد میں بات کریں گے۔ اس کی آواز تھکی تھکی سی تھی۔ چچی شاید کچھ کہہ رہی تھی لیکن مہر کال کاٹ چکی تھی۔ تم ٹھیک تو ہو نا مہر؟ اپنے عقب سے آتی سفیر کی فکر مند سی آواز پہ وہ اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ سوری یار، میں تمہیں ڈرانا نہیں چاہتا تھا، اب کہ وہ معذرت سے بولا تھا۔ نہیں، اٹس اوکے، میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑا تھک گئی ہوں۔ چلو میں تمہیں گھر چھوڑاتا ہوں، یا ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ وہ ہنوز فکر مند تھا۔ نہیں نہیں، میں ٹھیک ہوں، زحمت نہ کریں آپ، وہ اب ہلکے پھلکے لہجے میں بولی تھی۔ میں پریشان ہو گیا تھا یار۔ میرے لیے؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ جی نہیں، وہ جو پیچھے رٹ جوڑے والی لڑکی ہے نا، اس کے لیے۔ بیچاری نے کتنا ہیوی ڈریس کیری کیا ہوا ہے نا؟ اف، آپ سے باتوں میں نہیں جیت سکتی میں، وہ ہار مانتے ہوئے بولی تھی۔ حالے کے پاس چلتے ہیں، وہ بہانہ بنا کر اسے ٹال گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ ویسے بچوں میں سوچ رہی تھی، بابا صحیح کہہ رہے تھے مدت کے پاپا کے بارے میں۔ وہ کانٹے کے ساتھ سلاد کا ٹکڑا منہ میں رکھتی بولی تھی۔ کیا کہتے ہیں بابا؟ اس نے مسکرا کے پوچھا تھا۔ سفیر کی ذرا سی فکر پہ اس کی مسکراہٹ واپس آ چکی تھی۔ یہی کہ یہ سارا پیسہ ڈرگز کی سپلائی سے آیا ہے۔ مہر کو پانی پیتے پیتے اچھو لگا تھا۔ خدا کا خوف کرو لڑکی، ہم ان کی بیٹے کی شادی میں آئے ہوئے ہیں، اور کسی نے سن لیا تو کیا ہوگا؟ مہر نے گویا اس کی عقل پہ ماتم کیا تھا۔ نہ تو ان کو یہ سب پہلے سوچنا چاہیے تھا نا، بندہ ایسے کام ہی نہ کرے کہ کسی کے سننے کا خوف ہو۔ اس پہ جیسے کوئی اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ سفیر مسکرا کے اس کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ وہ سفیر سے کترا رہی تھی لیکن اس پہ کچھ بھی ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ وہ مسکراہٹ دبائے اس کی ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ تم یہ سب کیسے کہہ سکتی ہو حالے؟ کوئی ٹھوس ثبوت ہے تمہارے پاس؟ سفیر کے ڈائریکٹ اس کو مخاطب کرنے پہ وہ ذرا گڑبڑائی تھی، لیکن اگلے ہی سیکنڈ خود کو کمپوز کر لیا تھا۔ کیٹرنگ سے لے کر ڈیکوریشن تک، ڈریسنگ سے لے کر جیولری تک، ہر چیز پہ پانی کی طرح پیسہ بہایا گیا ہے۔ مدحت کے والد ایک کالج میں پرنسپل ہیں۔ زیادہ سے زیادہ کتنی پے ہوگی؟ 3 لاکھ، 4 لاکھ، یا 5 لاکھ؟
6 लाख का तो कल मिद्दत ने लहंगा पहना था। चलो अगर इससे ज़्यादा भी हुई तब भी उनकी तनख्वाह में ये सब होना नामुमकिन है। साइड बिजनेस इनका कोई है नहीं और बेटे भी दोनों भी पढ़ रहे हैं। पैसा आया कहाँ से? वो मुकम्मल जासूस बनी पूछ रही थी। सफ़ीर ने अब बाकायदा ताली बजा के उसको शाबाश दी थी। भाई कमाल है कज़न, तुम तो जासूस निकली पक्की वाली। क्या ये इंग्लिश पढ़ पढ़ के खुद को ज़ाया कर रही हो? यार तुम्हें तो फोर्स ज्वाइन करनी चाहिए। है ना, मेरी भी यही विश है, लेकिन अम्मी जूते मारेंगी। उसने आखिर में जिस अंदाज से कहा था, सफ़ीर अपना कह कहा रोक नहीं पाया था। हाले अभी अगर तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज़ भी निकला ना, मैंने यही जूता उतार लेना है। महरमा तैश से बोली थी। अच्छा भाई चुप हो, वो जल के बोली थी। वैसे ये हारून क्यों नहीं आया? उसने बात पर लड़ती थी। उसकी तबीयत नहीं ठीक, महर ने जवाब दिया था। सब सेट कर दूंगी उसकी तबीयत में, सुबह होने दे ज़रा। कर ले आराम, उसे जितना करना है। उसकी इतनी हिम्मत, मुझे बताना भी गवारा नहीं किया, देख लूंगी उसको। वो जलते हुए बोल रही थी। तुमने तो कहा था कि रेड और ऑफ वाइट की थीम है लड़कियों की, लेकिन यहाँ तो सबने सिल्वर और रेड पहना है। सफ़ीर ने जैसे याद आने पे पूछा था। वो असल में मुझे कलर्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। हाले कान खुजाती शर्मिंदा सी बोली थी। अभी सफ़ीर को जवाब देता कि उसको दादा की कॉल मौसूल हुई थी। अगले 2 मिनट तक वो दादा से बात करता रहा और जैसे ही कॉल ख़त्म हुई उसने हाले और महर को उठने का कहा था। दादा जान ने कहा है अब बस घर पहुंचो, उनसे अपने पोता और पोती की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही अब। सफ़ीर मुस्कुराते हुए बता रहा था जब उसने महरमा के चेहरे को तारीख होते देखा। हाले ने भी महर की तरफ देखा था और अब उन दोनों को सूरत हाल की संगीनी का एहसास हुआ था। सफ़ीर जी भर के शर्मिंदा हुआ था। उन्होंने ये भी कहा कि उनको अपनी नवासी भी याद आ रही है। उसने अपने हिसाब से बात संभालने की कोशिश की थी, लेकिन महरमा के चेहरे की जख्मी मुस्कुराहट उसको मजीद गिल्ट में मुब्तला कर गई थी। जैसे मैं जानती नहीं हूँ उनको, है ना? मैं कार में इंतज़ार कर रही हूँ, आप दोनों आ जाओ। वो उसी ज़ख्मी मुस्कुराहट से कहती, लोगों के दरमियान रास्ता बनाती तेज़-तेज़ चलती खारजी दरवाज़े की तरफ की जानिब बढ़ गई थी। दादा को ऐसा नहीं करना चाहिए, हालिया अफ़सोस से बोली थी। कभी-कभी वो बहुत रूड हो जाते हैं महर के साथ। ये ज़्यादती है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कुछ हुआ उसमें महर का कसूर नहीं था। उसको किस गुनाह की सज़ा दे रहे हैं दादा जान? सफ़ीर बेबसी से बोला था। ऐसा नहीं था, उसने दादा जान से इस बारे में बात नहीं की थी, वो काफ़ी बार उस बारे में बात कर चुका था। लेकिन दादा जान का रवैया बेहतर होने के बजाय और ख़राब हो गया था। ऐसा नहीं था कि वो महर को झिड़कते थे या उस पे गुस्सा होते, वो उसको मुहातिब ही नहीं करते थे। वो अगर खाना लाती तो वो चुपचाप खा लेते, लेकिन अगर वही खाना हाले ले जाती तो दादा उसके साथ घंटों बातें करते, उस खाने को डिस्कस करते। वो उनको दवा देती तो 100 नखरे करते। लेकिन जब भी महर ये का सब काम करती तो वो ऐसे चुपचाप बैठे रहते, गोया किसी ने उनसे कुव्वत गोयाई छीन ली हो। सफ़ीर के बात करने से ये हुआ था कि अब उन्होंने महर का लाया हुआ खाना खाना छोड़ दिया था। उसकी लाई हुई चाय पड़े-पड़े ठंडी हो जाती, उसकी दी हुई दवा वो कचरादान की नज़र कर देते। महर माँ चुपचाप ये सब सह रही थी। उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की थी, लेकिन वो ये भी जानती थी सब लोग उसके साथ यूसुफ सुल्तान का ये सलूक देखकर बुरा लगने के बावजूद कुछ नहीं कर सकते थे। वो तीनों गाड़ी में आके बैठे थे। हाले पिछली सीट पे थी, जबकि महर सफ़ीर के साथ आगे बैठी थी। गैर मामूली खामोशी से सफ़र कट रहा था जब महर के कानों में सफ़ीर की आवाज़ आई। महर यार, अब तुम उदास तो मत हो ना। मैं करूँगा दादा जान से बात, वो ठीक हो जाएंगे। तुम टेंस मत हो, वो बूढ़े हो गए हैं, याद नहीं रहा होगा कि तुम भी हमारे साथ हो। वो उसको तसल्ली दे रहा था। मेरी मौजूदगी को तो वो इतने सालों से भूले हुए हैं, जब से मैं पैदा हुई हूँ। वो खिड़की से बाहर सड़क पे दौड़ती हुई गाड़ियों को देखती, दुख से बोल रही थी। वो शायद हर्ट हुई थी, बहुत ज़्यादा हर्ट। मैं आज ही दादा से बात करूँगा, सफ़ीर ने यकीन दहानी कराई थी। पहली बार जब आपने बात की थी तब अब्बा ने मेरा लाया हुआ खाना खाना छोड़ दिया था। दूसरी बार जब आपने बात की थी तब उन्होंने मेरे हाथ की चाय पीनी छोड़ दी थी। तीसरी बार जब आपने बात की थी तब उन्होंने मेरे हाथ से दवाई लेके डस्टबिन में फेंक दी थी। चौथी बार जब आपने बात की थी तब उन्होंने मेरी तरफ देखना छोड़ दिया था। वो हनूज़ बाहर देखते हुए बोल रही थी। उसकी आवाज़ इतनी हल्की थी जैसे खुद से बात कर रही हो, लेकिन उसका लहजा, हाँ,
اس کا لہجہ اس میں ایسا کچھ تھا کہ حالے نے بے اختیار کرب سے آنکھیں میچ لی تھیں۔ خدا کے لیے اب بات مت کریے گا، اس بار شاید وہ مجھے سلطان منزل سے ہی نہ نکال دیں۔ مجھ سے یہ آخری چیز مت چھینیں پلیز۔ اس نے سفیر کی طرف دیکھ کے کہتے ہوئے بمشکل خود کو رونے سے باز رکھا ہوا تھا۔ مہر، تم تو بہت اسٹرانگ ہو یار، اس طرح مت بولو، مجھے دکھ ہو رہا ہے، میں تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتا۔ سفیر اس کی آنکھوں میں دیکھتا بے بسی سے بول رہا تھا۔ یہ دنیا اسٹرانگ لوگوں کا اتنا امتحان کیوں لیتی ہے سفیر؟ وہ یہ کیوں نہیں سمجھتی کہ ہم بھی تو انسان ہیں، ہمارے سینے میں بھی دل ہے۔ پتہ ہے کہ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں امی کو اکیلے نہیں مرنا چاہیے تھا، ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس سڑک پہ مجھے بھی ساتھ لے کے مرتی، یا پھر جب ان کی طلاق ہوئی تھی نا تب میرا گلا گھونٹ دیتی۔ بروکن فیملی کے ہر بچے کو مر جانا چاہیے ہے نا؟ اس کے حلق میں آنسوں کا ایک گولا سا اٹکا تھا۔ وہ ذرا دیر کو رکی تھی، سوالیہ نظروں سے سفیر کو دیکھتی رہی، شاید اپنے سوال کا جواب چاہتی تھی، اور چند لمحے بعد پھر سے بولنا شروع ہو چکی تھی۔ جب دو لوگوں کے درمیان طلاق ہونا، ان کو چاہیے اپنے بچوں کے گلے گھونٹ دیا کریں، ان کو چوک پہ پھانسی دے دیں، ان کو گولی مار دیں، مگر ان کو اس طرح زمانے کی ٹھوکریں کھانے کے لیے نہ چھوڑیں۔ اس کی آواز نم تھی، وہ جیسے بہت تکلیف سے بول پا رہی تھی۔ مہر، ہم سب ہیں نا، ہم سب تم سے پیار کرتے ہیں، تم میری بہترین دوست ہو، بڑی امی کی جان بستی ہے تم میں، میری امی تمہیں اتنا چاہتی ہیں، تایا ابا ڈیڈ، کیا وہ سب کچھ بھی نہیں؟ سفیر نے جیسے اس کو بہلانا چاہا تھا لیکن وہ نہیں سن رہی تھی۔ پتہ ہے کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کاش میں بھی حالے کی طرح امی پہ چلی جاتی، حالے تو امی کی بیٹی نہیں ہے، لیکن ابا پھر بھی حالے میں ان کو دیکھتے ہیں۔ اگر میں بھی امی کی طرح دکھتی تب شاید وہ مجھ سے بھی پیار کرتے، لیکن شکل سے تو کچھ نہیں ہوتا نا سفیر، رشتے تو خون کے ہوتے ہیں، میں ان کا خون تو ہوں نا، کیا ان کا خون کبھی جوش نہیں مارتا؟ کیا میرے وجود سے امی کی خوشبو نہیں آتی ان کو؟ کبھی تو وہ مجھے بھی گلے سے لگا کے دیکھیں، میرے سر پہ بھی ہاتھ رکھ دیں۔ امی تو ان کی محبوب اولاد تھی نا، میں ان کا ہی خون ہوں، ان کی ہی نواسی ہوں، کیوں نہیں مانتے وہ یہ بات؟ بولتے بولتے وہ شاید تھک چکی تھی، تبھی آنکھیں موند لی تھی، سر سیٹ کی پشت پہ گرا دیا تھا اور آہستہ سے بڑبڑائی تھی۔ امی کو چاہیے تھا مجھے ساتھ لے کے مرتی۔ حالے مسرور سی سیڑھیاں چڑھتی اوپر جا چکی تھی، مگر ہارون شاہد اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں تھا۔ ہارون کو لگا تھا شاید وہ اب کبھی اٹھ نہیں سکے گا۔ حالے اوپر جاتے ہوئے اس کی روح بھی لے گئی تھی، اس کو درد ہو رہا تھا، بے تحاشا درد۔ اسے لگ رہا تھا کوئی اس کے دل کو مٹھی میں لے رہا ہے۔ ہاں، اس کے دل میں درد ہو رہا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ حالے اس کے علاوہ کسی اور کی ہو سکتی ہے، وہ تو ہارون کی تھی۔ قسمت نے یہ کیسا کھیل کھیلا تھا؟ لاتعداد سوچیں تھیں جو اس وقت ہارون شاہد کے ذہن میں آ رہی تھیں۔ کافی دیر بعد وہ مرے مرے قدموں سے اٹھا تھا اور سلطان منزل سے نکل گیا تھا۔ وہ کب گاڑی میں بیٹھا، کس طرح گھر پہنچا، کمرے میں کب گیا، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہر چیز سلو موشن میں ہوتی نظر آ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آ کے دھڑام سے منہ کے بل اپنے جہازی سائز پلنگ پہ گر گیا تھا۔ کافی دیر یوں ہی پڑے رہنے کے بعد وہ اسی حالت میں چیخ چیخ کے اپنی ماں کو آوازیں دینے لگا تھا۔ ماما، ماما، مما میں مر رہا ہوں، مما میں مر جاؤں گا، مما مر رہا ہوں میں مما۔ وہ ہذیانی انداز میں بیڈ پہ اوندھے منہ لیٹے اپنی ماں کو آواز دے رہا تھا، اور پھر 2 منٹ بعد ہی نوال شاہد بھاگتی ہوئی اس تک آئی تھی۔ اس کے کمرے میں پہنچ کے کچھ دیر تو وہ بالکل گمسم کھڑی رہیں۔ ہارون کی حالت دیکھ کے ان کا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا، اور پھر اگلے ہی لمحے انہوں نے کھینچ کے ہارون کو اٹھایا تھا اور اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ میرا بیٹا، میرا ہارون، کیا ہوا ہے میری جان؟ کیوں ایسی حالت بنا رکھی ہے؟ ہارون بچے، بولو، میں تمہاری ماں ہوں، مجھے بتاؤ، میرا دل پھٹ رہا ہے۔ وہ روتے ہوئے ہارون کا منہ چوم رہی تھی اور اسے سوال کی جا رہی تھی۔ ماما، درد ہو رہا ہے، بہت درد۔ ہارون ان کے سینے سے چہرہ نکال کر بولا تھا۔ کہاں درد ہے میرے بیٹے کو؟ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بول رہی تھی۔ یہاں۔ ہارون ان کا ہاتھ پکڑ کر دل پہ رکھتے ہوئے بولا تھا۔ ماما، میری روح نکل رہی ہے، دل بند ہو رہا ہے، میں مر جاؤں گا ماما، میں مر جاؤں گا، پلیز کچھ کرے ماما، مجھے مرنا نہیں ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے، مجھے برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، کمزور، معصوم،
ذرا ذرا سی بات پہ آسمان سر پہ اٹھا لینے والا۔ میرا بچہ کیا ہوا ہے؟ حالے نے کچھ کہا ہے نا؟ مجھے بتاؤ کیا کہا ہے اس نے؟ وہ بمشکل اس کو چپ کرواتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ مما حالے، مما وہ میری نہیں رہی، وہ کسی اور کی ہو گئی ہے، میں یہ سب نہیں دیکھ سکتا، میرا دل پھٹ جائے گا۔ کچھ کریں مما، پاپا کو بلائیں، ان کو بولیں، ان سے کہیں ہارون شاہد مر رہا ہے، اس کا دل بند ہو رہا ہے۔ مما کچھ کریں، مجھے حالے لا کے دیں پلیز۔ مما پاپا کو فون کریں، ان کو بلائیں، ان کو بولیں میں مر جاؤں گا، میرا دل پھٹ جائے گا۔ اس کے الفاظ بے ربط تھے۔ اس نے چھین لیا حالے کو مما، اس نے ڈاکہ مارا ہے میرے حق پہ، اس کو اللہ نہیں بخشے گا، ہے نا مما؟ اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا نا؟ اس نے رک کر اپنی ماں سے پوچھا تھا۔ ہاں میرا بیٹا، اس کو نہیں معاف کرے گا اللہ۔ وہ بے بسی اور دکھ سے اپنے بیٹے کو دیکھتی ہوئی بول رہی تھی۔ مما بہت درد ہو رہا ہے، میرے سارے وہم سچ نکلے، ہارون شاہد ہار گیا ہے، مجھ سے میری دنیا چھین لی ہے اس نے، اس کو ترس نہیں آیا مجھ پہ، وہ کیسے میرے ساتھ ایسا کر سکتا ہے؟ اس کو بولیں یہ گھر دولت سب لے لے مجھ سے، میری حالے کو واپس کر دے، وہ جو بولے گا میں کروں گا۔ وہ ہذیانی انداز میں چیخ چیخ کے روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نوال شاہد اس کو سینے میں بھینچے ہوئے تھیں اور اس کو تھپکتے ہوئے دلاسے دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک ہارون ان کی گرفت سے خود کو چھڑواتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھا تھا۔ نوال بے بسی سے اس کو دیکھتی رہ گئی تھی، ان کو پتا تھا اب کیا ہوگا، اور پھر اگلے ہی پل وہ ڈریسنگ کی ایک ایک چیز اٹھا اٹھا کے زمین پہ مارتا جا رہا تھا، کرسی کو ٹھوکر مار کے دور پھینک دیا تھا اور پاگلوں کی طرح چیخ چیخ کے بول رہا تھا۔ اسے ایک بار پھر بچپن والا دورہ پڑا تھا۔ نہیں بلائیں گے نا آپ پاپا کو؟ نہیں کریں گے آپ لوگ میرے لیے کچھ بھی؟ میں نہیں ہوں نا آپ کا بیٹا، آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے میری؟ میں خود کو مار دوں گا مما، سب کو مار دوں گا، حالے میری ہے، وہ اس کو مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ اس نے اب اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ بلائیں اپنے شوہر کو، کریں کال، ابھی کے ابھی بلائیں، ان کو بولیں ایک بیٹا تو مر گیا، اب دوسرے کے مرنے سے پہلے اس کو بچا لیں۔ وہ بری طرح چیخ رہا تھا۔ شور کی آواز سن کر ملازمت دوڑتی ہوئی آئی تھی اور پھر اگلے ہی پل کمرے کی حالت اور ہارون کا جنونی انداز دیکھ کر باہر کی جانب بھاگی تھی۔ اس کو پتا تھا اب کیا کرنا ہے۔ نوال بیگم اٹھ کے اس کے پاس جانے لگی تھی جب ہارون کی دھاڑتی آواز نے ان کے پیروں کو زنجیر کیا تھا۔ میرے قریب مت آنا ورنہ میں خود کو مار لوں گا۔ اور نوال بے بسی سے ہونٹ کاٹتے بہتے آنسوؤں سے وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ ان کا دل کٹ رہا تھا۔ ہارون کو ایسے دیکھ کر انہوں نے فون اٹھایا تھا اور ڈاکٹر بصیر کا نمبر ملانے لگی تھی۔ ہارون مسلسل چیخ رہا تھا۔ جب ان کو ہارون کے تینوں گارڈز اندر آتے دکھائی دیے تھے، ان کے پیچھے ملازمہ بھی تھی۔ تینوں بھاگتے ہوئے آئے تھے اور برق رفتاری سے اس کو اپنے بازو میں جکڑ لیا تھا۔ وہ تھک چکا تھا، تبھی مزاحمت ترک کر کے خود کو ان کے حوالے کر چکا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد نوال نے ڈاکٹر بصیر کو آتے دیکھا تھا۔ ہارون ان کی گود میں سر رکھے کسی سہمے ہوئے بچے کی طرح لیٹا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے ہارون کا چیک اپ کر کے اس کو سکون آور انجیکشن دے دیا تھا۔ وہ کسی معصوم بچے کی طرح اپنی ماں کی گود میں سو رہا تھا۔ ڈاکٹر نے نوال بیگم کو اس کی حالت کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہارون نے کسی بات کی بہت زیادہ ٹینشن لی ہے اور اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوتے ہوتے بچا ہے۔ اس کو خوش رکھیں اور پریشانی کی باتوں سے دور رکھیں۔ ڈاکٹر یہ کہہ کر جا چکے تھے، لیکن نوال شاہد کا سکون وارد کر گئے تھے۔ دراصل شاہد اور نوال کو اللہ نے دو جڑواں بیٹوں سے نوازا تھا۔ جیسا کہ عموماً ایسے کیسز میں ہوتا ہے، ایک بچہ کمزور ہوتا ہے اور دوسرا مضبوط۔ اس کیس میں ہارون وہ کمزور بچہ تھا۔ اس کے اعصاب شروع سے کمزور تھے، لیکن اپنے بھائی کی موت کے بعد وہ بہت چڑچڑا ہو گیا تھا۔ وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ اسی طرح توڑ پھوڑ کرتا رہتا۔ زیادہ تر ایسا تب ہوتا جب اس کی اور حالے کی لڑائی ہوتی تھی۔ وہ خود پہ قابو نہیں رکھ پاتا تھا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اس کو غصے پہ قابو پانے کی ضرورت ہے، لیکن ہارون کی ماں کبھی بھی اس کو کسی انسٹیٹیوٹ میں داخل کروانے کے لیے راضی نہیں ہوئی تھی۔ تب انہوں نے ہارون کو یہ کہہ کے ڈرایا تھا کہ اگر اس نے اپنی یہ حرکتیں نہیں چھوڑی تو وہ اس کو امریکہ بھیج دیں گے، حالے سے دور۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب اس نے غصہ کافی حد تک کنٹرول کر لیا تھا، کسی سے لڑنا جھگڑنا بھی چھوڑ دیا تھا، اور اب تو پچھلے 10 سالوں سے اس نے ایسی کوئی توڑ پھوڑ یا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ نوال بیگم کو لگا تھا ہارون ٹھیک ہو چکا ہے، لیکن وہ غلط تھی۔ کم از کم آج ان کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ بچوں کو ڈرا دھمکا کے ان کی بری عادتیں نہیں چھڑوائی جا سکتی۔
بیماریاں علاج سے ٹھیک ہوتی ہیں اور دھمکیوں سے نہیں۔ آج انہوں نے یہ اعتراف کیا تھا۔ ساری رات مہرماں نے آنکھوں میں کاٹی تھی۔ یوسف صاحب کی باتوں سے جو تکلیف ہوئی تھی اس کو آج وہ سب باتیں یاد آ رہی تھی۔ وہ رونا چاہتی تھی لیکن آنسو شاید گلے میں اٹک گئے تھے۔ اس کی ماں نے 6 سال تک اس کو پیار تک نہیں کیا تھا، بس خاموشی سے اس کے کام کرتی رہتی۔ کبھی کبھی تو اس کے کام بھی اپنی بھابھی کے ذمہ کر کے خود گھنٹوں بیٹھی جانے کیا کیا سوچتی رہتی۔ وہ بچی تھی، ماں کی تکلیف نہیں جانتی تھی، لیکن پھر بھی وہ چاہتی تھی کہ اس کی ماں بھی فروا ممانی اور ماما کی طرح اس کے ساتھ شاپنگ کرے، اس کو اپنے ہاتھ سے کھلائے۔ مہرماں شروع سے ہی بہت حساس تھی، اس کو اپنی ماں کی چپ بہت بری لگتی تھی، لیکن وہ ابھی اس سب کی وجہ اور مطلب سمجھنے کے لیے بہت چھوٹی تھی۔ فجر کی اذان ہوئے 15 منٹ گزر چکے تھے جب مہر کے وجود میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ اس نے رات والا ڈریس پہن رکھا تھا، میٹھا میٹھا سا میک اپ۔ وہ آہستہ سے اٹھی تھی، بالوں کو جوڑے میں باندھا، الماری سے سیاہ کاٹن کا سیاہ سوٹ نکالا اور واش روم میں گھس گئی۔ 10 منٹ بعد وہ گیلے چہرے کے ساتھ باہر آئی تھی۔ اس کے چہرے سے اب بھی پانی کے شفاف قطرے ٹپک رہے تھے۔ دوپٹہ نماز کے سٹائل سے لپیٹ رکھا تھا۔ بیڈ کی سائڈ دراز سے جائے نماز اٹھا کے وہ بالکنی میں آ گئی تھی۔ نماز پڑھ کے جو ہی اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ چند ہی لمحوں میں اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ یا اللہ، میرا کیا قصور ہے؟ میں نے آخر ایسا کیا گناہ کر لیا ہے جس کی سزا ختم ہی نہیں ہو رہی؟ ابا مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ وہ کیوں نہیں مجھ سے حالے جتنا پیار کرتے؟ میں تو نگین سلطان کی بیٹی ہوں نا، پھر کیوں نہیں وہ مجھ میں اپنی بیٹی کو دیکھتے؟ یا اللہ مجھ پہ رحم کر، میرے مالک، میں بھی تو تیری بندی ہوں، ان کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دے اللہ پلیز۔ وہ روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان کہتی جا رہی تھی۔ کافی دیر روتے رہنے کے بعد اب اس کا دل ہلکا ہو گیا تھا۔ وہ اٹھی تھی، جا نماز طے کر کے رکھی اور دوبارہ بالکنی میں آ کے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کی نگاہ جب نیچے لان کی جانب گئی تو اس کو سفیر نظر آیا۔ وہ شاید جاگنگ سے واپس آیا تھا۔ اس کے بھورے بال ماتھے پہ بکھرے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے مہر کو نیچے آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی ساری کلفت دور ہو گئی تھی۔ دل کا موسم خوشگوار ہو گیا تھا۔ کون سا غم، کہاں کا غم، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ اگر یہ بھوری آنکھوں والا شخص اس کے ساتھ ہو، یہ شخص مہرماں کا عشق تھا، اس بات میں کوئی شک نہیں تھا۔ وہ جب نیچے گئی تب تک سفیر بھی گھر کے اندر آ چکا تھا۔ ناشتہ ملے گا کزن؟ اس کو دیکھتے ہی وہ حشاش بشاش سا بولا تھا۔ جی بالکل کزن، کیوں نہیں ملے گا؟ وہ خوش دلی سے بولی تھی۔ تو بناؤ جلدی سے اور پلیز کچھ ہلکا پھلکا سا بنانا۔ کل بھی حالے نے گھی سے بھرے پراٹھے اور میٹھی چائے پلا دی تھی۔ آج ایکسٹرا ورک آؤٹ کرنا پڑا ہے مجھے، وہ بے چارگی سے بتا رہا تھا۔ وہ دونوں اب چلتے ہوئے کچن کی جانب جا رہے تھے۔ تو آپ منع کر دیتے، نہیں کھاتے؟ مہر کچن میں آتے ہوئے سہولت سے بولی تھی۔ یہی تو بات ہے، اس کو کون منع کرے؟ وہ عام سے لہجے میں بولا تھا، مگر اس کی آنکھوں کی چمک وہ عام نہیں تھی۔ مہر نے جواب نہیں دیا تھا، وہ رک کے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ تو غیبت ہو رہی ہے میری یہاں؟ حالے کی مشکوک آواز میں سفید ٹھٹک کے مڑا تھا، جبکہ مہر ماں کو کوئی حیرت نہیں ہوئی تھی۔ وہ اب حالے کے ان چھاپوں کی عادی ہو گئی تھی۔ تم روز اتنی جلدی اٹھ جاتی ہو کزن، کیا رات میں سوتی نہیں ہو؟ سفیر اب شیلف پہ بیٹھا اس سے سوال کر رہا تھا۔ میں اپنی 8 گھنٹے کی نیند پوری کر کے اٹھی ہوں، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ الحمدللہ میں بھی مسلمان ہوں، اور یہ فجر کا وقت ہے، ظاہر ہے مجھے اٹھنا ہی تھا، وہ آرام سے بتا رہی تھی۔ اچھا اب ادھر آؤ، میرے ساتھ ناشتہ بنوا دو مس سلیمان، مہرماں انڈا پھینکتے ہوئے بولی تھی۔ سوری آپی، ایسے ناشکروں کے لیے حالیہ سلطان ناشتہ نہیں بناتی۔ سفیر کو جتاتی نظروں سے دیکھتی وہ باہر نکل گئی تھی۔ یہ ایسی ہی ہے، ایک پل میں آسمان پہ بٹھا دیتی ہے اور اگلے لمحے زمین پہ گرا دیتی ہے، مہرماں مصروف سی بولی تھی۔ کوئی بات نہیں، اس کی باتوں کا برا نہیں مانتا میں جا کے فریش ہو جاتا ہوں، تم ناشتہ بنا کر مجھے بلا لینا۔ وہ یہ کہتا کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ مہر اس کی چوڑی پشت کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ اسے کچھ عجیب لگا تھا، بہت عجیب۔ نوال شاہد نے ساری رات ہارون کے سرہانے بیٹھ کے گزاری تھی۔ شاہد کو انہوں نے رات ہی کال کر کے گھر آنے کو کہا تھا۔ وہ ایک لمحے کو سوئی نہیں تھی۔ شاہد حسین تھوڑی دیر
پہلے پہنچے تھے۔ وہ ان کی گاڑی کی آواز سن چکی تھی لیکن ہارون کے پاس سے اٹھنے کی جرت نہیں کر سکی۔ 10 منٹ بعد شاہد ان کو کمرے میں آتے دکھائی دیے۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اتنی اجرت میں کیوں بلایا ہے مجھے؟ جانتی بھی ہو کتنا کام۔ ان کے باقی الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے جب انہوں نے ہارون کو بچوں کی طرح ماں کی گود میں لیٹے دیکھا۔ سائڈ ٹیبل پہ پڑی دوائیوں نے ان کی روح کھینچ لی تھی۔ کیا پھر سے وہی سب؟ وہ بمشکل بولے تھے۔ ہاں، پھر سے وہی سب۔ نوال نے ان کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا تھا۔ وجہ؟ سوال ہوا تھا۔ حال سلطان، جواب آیا تھا۔ اسی وقت ہارون کی آنکھ کھلی تھی، اس کا سر بری طرح دکھ رہا تھا۔ پانی؟ اس کی نکاہت زدہ آواز سن کے شاہد کو لگا تھا جیسے کسی نے ان کا دل مٹھی میں لیا ہو۔ ہارون بیٹا، کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ یہ کیوں آئے ہیں یہاں؟ مما ان کو بولے یہاں سے چلے جائیں، میں ان سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اب رات کی طرح چلا نہیں رہا تھا، اس کے لہجے میں بے بسی تھی۔ ہارون، تم جو کہو گے میں کروں گا، بس مجھ سے منہ نہ پھیرو بیٹا، پلیز۔ پپا آپ جائیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے، میرا سب کچھ ختم ہو گیا ہے، کچھ نہیں بچا۔ میں خالی ہاتھ ہوں پاپا۔ وہ مجھ سے دور جا رہی ہے، میرے ہاتھ خالی ہیں، یہ دیکھے نا۔ وہ اپنے ہاتھ ان کے آگے کرتا بکھرے ہوئے لہجے میں بول رہا تھا۔ وہ اب پھر سے رو رہا تھا۔ شاہد حسین نے اس کے ہاتھ باری باری چومے تھے۔ نہیں بیٹا، تم بتاؤ ہوا کیا ہے، کچھ تو بولو۔ پاپا، سفیر، اس سفیر نے مجھ سے سب چھینا ہے۔ اس نے حالیہ سے کہا ہے کہ وہ اس سے شادی کرے گا۔ میں آپ کو کہتا تھا نا، کہتا تھا پھوپھو سے بات کریں، آپ نے نہیں سنی نا میری، آپ نے کبھی میری نہیں سنی۔ شاہد صاحب کے دل کو جیسے قرار آیا تھا۔ سفیر نے بس پروپوز ہی تو کیا ہے، مطلب بات اتنی نہیں بگڑی۔ تو بیٹا یہ سب سفیر نے کہا، حالیہ نے اس کو کیا جواب دیا؟ وہ اس کی باقی باتوں کو نظر انداز کر چکے تھے۔ وہ چپ تھی بابا، اس نے کچھ نہیں کہا۔ بس پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ابھی میں راج بھائی سے بات کرتا ہوں، تمہاری اور حالیہ کی منگنی کروا دیتے ہیں۔ ویسے بھی ہم پہلے بھی رشتہ مانگ چکے ہیں، انکار نہیں ہوگا۔ میں آپا سے منت کر لوں گا۔ انہوں نے جیسے چٹکیوں میں حل نکالا تھا۔ پپا، حالیہ نے کچھ نہیں کہا، وہ چپ تھی۔ ہارون ایک ایک لفظ پہ زور دے کر بولا تھا۔ اس کی چپ کا مطلب ہے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ورنہ حالیہ جیسی لڑکی چپ نہیں رہتی، وہ اس کو اسی وقت کلیئر کرتی، وہ سفیر کا سر پھاڑ دیتی۔ پپا، وہ چپ تھی کیونکہ وہ راضی تھی، اور یہاں شاہد کو لگا تھا بات بگڑ چکی ہے۔ آپ کو یاد ہے جب میں 12 سال کا تھا، ہم آؤٹنگ کے لیے گئے تھے، مجھے سائیکل پسند آ گئی تھی، میں نے آپ سے کہا تھا یہ مجھے لے دیں۔ شاہد دم سادے اس کو سنے جا رہے تھے۔ آپ نے کہا تھا ہم واپسی پہ لے لیں گے، میں نے کہا بھی تھا ابھی لیتے ہیں، لیکن آپ نہیں مانے، میں چپ ہو گیا۔ ہم واپس گئے، وہ سائیکل بک چکی تھی۔ پپا، جس طرح آپ نے اس دن دیر کر دی، اب بھی بہت دیر ہو چکی ہے، بالکل اسی طرح، بالکل اسی دن کی طرح۔ اس کے بعد میں نے کبھی سائیکل نہیں لی پاپا، آپ نے دیر کر دی پپا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ لیٹ گیا تھا، گھٹنوں کو پیڑ سے لگائے وہ کوئی روٹھا ہوا بچہ لگ رہا تھا۔ شاہد حسین کو تو سانپ سونگ گیا تھا، ان کو یاد تھا اس واقعے کے بعد ہارون نے 1 مہینہ ان سے بات نہیں کی تھی، تب تو بس سائیکل تھی، اب تو اس کے ہاتھ سے دنیا گئی تھی، اب نہ جانے کیا ہوگا۔ لیکن انہوں نے امید نہیں چھوڑی تھی، وہ معراج کا نمبر ڈائل کرتے کمرے سے نکل گئے تھے۔ ناشتے کی ٹیبل لگ چکی تھی، سب ناشتہ کرنے میں مگن تھے۔ جب حالے ڈائننگ میں داخل ہوئی، وہ دادا جان کے پاس بیٹھنے کے بجائے اپنے بابا کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھ گئی تھی۔ دادا جان جو اس کو دیکھ کے مسکرانے لگے تھے، اچانک ان کی مسکراہٹ تھمی تھی، آنکھوں میں تحیر اتر آیا تھا۔ حالے ہمیشہ ان کے ساتھ ہی بیٹھتی تھی، بلکہ جب حسن اس کو چڑھانے کے لیے اس کی جگہ پر بیٹھ جاتا تو وہ ہنگامہ ہوتا کہ الامان۔ سب لوگ خاموشی سے حالے کی کارروائی دیکھ رہے تھے، مگر کوئی کچھ بولا نہیں تھا۔ حالے، کیا آپ بھی نیند سے جاگے نہیں ہو؟ یہ تو مہر کی جگہ ہے۔ چچی میٹھی چھری بنی خود کو کہنے سے باز نہیں رکھ پائی تھی۔ چچی، نیند تو شاید آپ کی آنکھوں میں بھر گئی ہے، پراٹھے پہ جیم لگا رہی ہیں آپ، حالے تپانے والی مسکراہٹ سے بولی تھی۔ چچی کے تو مانو کپڑوں کو بھی آگ لگ گئی تھی، خونخوار نظروں سے حالے کو بس دیکھ کے رہ گئی تھی کہ دادا کی موجودگی میں کچھ اور کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ حالے بچہ، آؤ میرے پاس آ کے بیٹھو، دادا نے محبت سے اس کو بلایا تھا۔ نہیں دادا جان، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ مہر، جوس دینا، دادا کو نارمل لہجے میں جواب دے کر اگلا جملہ مہر سے کہا تھا۔
دادا جان کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ حسینہ بیگم نے بھی ناگواری سے اس کو دیکھا تھا۔ دادا چند لمحے شوق سے اس کو دیکھتے رہے، اس کے بعد تیزی سے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ حالے کے دل کو کچھ ہوا تھا لیکن ڈھیٹ بنی بیٹھی رہی۔ سب نے حیرت سے ان کو جاتے دیکھا تھا۔ ایک حالے تھی جو پرسکون سے بیٹھی پراٹھے کے ساتھ انصاف کر رہی تھی۔ یہ کیا حرکت تھی حالے؟ شمس چچا نے ناگواری سے پوچھا تھا۔ کیا میں نے تو کچھ نہیں کیا؟ میں نے کچھ بولا کیا؟ وہ معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ یہ بات میں بتاؤں کہ تم نے کیا بولا ہے؟ تم نے بابا کو منع کیسے کیا؟ اتنی ہمت ہو گئی ہے تمہاری؟ بہت ڈھیل دے دی ہے بابا نے تمہیں، اس لیے تو ہمارے سروں پہ چڑھ رہی ہو تم۔ اتنی بدتمیز ہو گئی ہو کہ بابا کو جواب دو گی اب تم۔ اوپر سے ڈرامے کر رہی ہو کہ تم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ بابا آرام سے یار، بچی ہے۔ سفیر نے اپنے باپ کو باز رکھنے کی کوشش کی تھی۔ بچی ہے تو بچی بن کے رہے نا، ماں کیوں بن رہی ہے ہماری اس کو تو؟ بس شمس، بہت سن لیا میں نے اور بہت کہہ چکے تم۔ میری بیٹی سے آرام سے بات کرو، یہ میری بیٹی کا اور بابا کا معاملہ ہے، وہ اس کو خود حل کر لیں گی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کے شمس صاحب کے مقابل کھڑے ہو گئے تھے۔ شمس، تم میری بیٹی سے آرام سے بات کرو، بالکل ویسے جیسے میں تمہارے بیٹے سے کرتا ہوں۔ وہ میری بیٹی ہے، اس گھر کی ملازمہ نہیں جو تم اس کو جھڑکو گے، اور وہ بھی بلا وجہ۔ آئندہ خیال رکھنا۔ وہ بالکل یوسف صاحب کی طرح بولتے تھے، نرم مگر دو ٹوک لہجہ۔ آخر میں شمس صاحب کا کندھا تھپ تھپایا تھا اور وہاں سے نکلتے چلے گئے تھے۔ حسن، اماں اور فروہ حیرت سے یہ ساری کارروائی دیکھ رہی تھیں، جبکہ مہر ماں پتھر کا بت بن چکی تھی۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ حالے یہ سب کیوں کر رہی ہے۔ سفیر، آپ مجھے یوں نہیں چھوڑ دیں گے؟ ہارون آج آیا نہیں ہے، نہ کال پک کر رہا ہے۔ حالے اپنی جگہ سے اٹھتی ہوئی نارمل سی بولی تھی، جیسے تھوڑی دیر پہلے جو کچھ ہوا ہو اس پہ مٹی ڈال دی ہو۔ ہاں ضرور، میں کار میں بیٹھا ہوں، تم آ جاؤ۔ وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سفیر کے ساتھ یونی جانے کے لیے نکل چکی تھی۔ اچھی لگ رہی ہو، سفیر نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کب نہیں لگتی؟ اس نے ابرو اچکا کر پوچھا تھا۔ اتنا غرور؟ غرور نہیں، خود شناسائی۔ اچھا، یہ سارا کیا سین کریٹ کیا ہے تم نے؟ سفیر نے بات بدل لی تھی۔ جیسے آپ کو نہیں پتا اتنے آپ کاکے، وہ اس کو تپا رہی تھی، ساتھ ہاتھ بڑھا کر اپنا پسندیدہ میوزک آن کیا تھا۔ خیر مٹی ڈالو، مجھے یہ بتاؤ کل جو کچھ میں نے کہا اس بارے میں کیا سوچا ہے؟ سفیر اپنے مطلب کی بات پہ آیا تھا۔ حالے کا دل زور سے دھڑکا تھا، رنگ ہلکا گلابی ہوا تھا۔ اس کو توقع نہیں تھی کہ سفیر اس طرح آرام سے یہ بات کر دے گا۔ کیا کہا تھا؟ مجھے کچھ ٹھیک سے یاد نہیں، شاید آپ نے کہا تھا آپ بھی میری طرح سادگی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا بھلا کیا جواب ہوا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ حالے، میں نے تمہیں پرپوز کیا تھا شادی کے لیے۔ میں نے کہا تھا کہ میں تمہاری ساری خواہشات پوری کروں گا، اور کچھ باتیں جو میں نے نہیں کہی تھی وہ اب کہتا ہوں۔ وہ یونیورسٹی کے گیٹ پہ گاڑی کو روک چکا تھا اور پوری طرح حالے کی طرف متوجہ تھا۔ حالے سلطان، میں سفیر سلطان تم سے محبت کرتا ہوں، اتنی کہ ساری زندگی تم جیسا عذاب سر پہ مسلط کرنا چاہتا ہوں، اتنی کہ میں ساری زندگی تمہارے اور امی کے جھگڑے برداشت کر سکتا ہوں، اتنی کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اب لگتا ہے کہ تمہارے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ کیا تم بھی ایسا چاہتی ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے اتنی محبت سے کہہ رہا تھا کہ حالے کو لگا تھا اس کا دل خوشی سے ہی بند ہو جائے گا۔ کیا وہ اس شخص کو انکار کر سکتی تھی؟ اس نے اپنے دل سے پوچھا تھا۔ جواب نہیں ملا تھا۔ دادا تے چچی نال تساں گل کرے سو، باقی اماں اور بابا کو میں آپے دیکھ انساں تے بچی میں تساں تے ترس کھا کے ہاچا کرے دی ہاں۔ دادا اور چچی سے آپ بات کریں گے، اماں اور بابا کو میں خود دیکھ لوں گی، رہی میں تو آپ پہ ترس کھاتے ہوئے ہاں کر ہی دیتی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ سفیر سلطان کو لگا تھا دنیا اب اس کی ہے۔ اس نے حالے کے اقرار پہ اپنے دل کو رکتا محسوس کیا تھا۔ میں کو اج کا پہلے سرائی کی ایڈی مٹھی کڑھے نہیں لگی جتلی آج لگی ہے۔ مجھے آج سے پہلے سرائکی اتنی میٹھی کبھی نہیں لگی جتنی آج لگ رہی ہے۔ وہ دونوں چوکیدار کی آواز پہ ہوش میں آئے تھے جو کہ ان کو گاڑی سائڈ پہ لگانے کا کہہ رہا تھا۔ حالے ہنستی ہوئی گاڑی سے اتر گئی تھی۔ سفیر مسکرا کے اس کو جاتا دیکھتا رہا۔ کوئی اتنا پیارا کیسے ہنس سکتا ہے؟ اس نے دل میں سوچا تھا۔